तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश ता मुकाशफा मुताला पेश कर रहे हैं। अजीज़ों, अभी हम यिर्मयाह की किताब का मुताला कर रहे हैं और आज हम 34वें और 35वें बाब का मुताला करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता किस्त में हमने 33वें बाब का मुताला मुकम्मल किया, जो कि मसीह के अल्फाज से मुंसलिक था। इस बाब में वाज़ेह है कि मसीह बादशाह है, वही सदाकत की शाख है। हमने सीखा कि मसीह के नामों में से एक नाम शाख भी है, सदाकत की शाख। ये मती की इंजील का मौजू है, मसीह बादशाह है। मेरा बंदा यानी शाख, ये मरकज़ की इंजील का मौजू है। यहाँ मसीह खुदा का बंदा है। वो शख्स जिसका नाम शाख है, ये लूका की इंजील का मौजू है। मसीह कामिल इंसान है। यहूदा की शाख, ये मसीह की अलूहियत को बयान करता है। यूहन्ना की इंजील का ये मौजू है। पूरी बाइबल का मौजू मसीह ही है। मुस्तकबिल में यरूशलेम या वापस आने वाली कौम का भी यही नाम होगा, जो खुदावंद का नाम है। खुदावंद हमारी सदाकत है। आज के प्रोग्राम का आगाज करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद भाई यूसुफ। बहुत शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। हम यिर्मयाह की किताब के मुताले से बहुत मुस्तफीद हो रहे हैं। मैं ठीक हूँ। खुदा आपको बरकत दे। ये कलाम सुनने का सुनहरी मौका है, खासकर अंबिया की कुतब का मुताला, जिससे अक्सर लोग कतराते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि हम बाइबल मुकद्दस के खजाने को सीख रहे हैं। जी हाँ, ये बड़ी बरकत है। भाई यूसुफ, हम यिर्मयाह नबी की नबूवत के 34वें और 35वें बाब पर पहुंच चुके हैं। आप इन दो अबवाब का उन्वान हमें बता दीजिए। हमने 32वें बाब में सीखा कि बाबल के लश्कर ने शाह यहूदा सिदकिया के 10वें साल में यरूशलेम का मुहासरा किया। और फिर इसी बाब में हम देखते हैं कि कसदियों के लश्कर ने यरूशलेम का मुहासरा किया और उन्होंने ऐसी तौबा की जिसे हम फिरौनी तौबा कह सकते हैं। और उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने खुदावंद की शरीयत को तोड़ा। और खरूज के 21वें बाब में लिखा है कि इब्रानी गुलाम 6 साल तक खिदमत करे और 7वें साल उसे आज़ाद किया जाए। उन लोगों ने गुलामों को आज़ाद ना किया, उन्होंने शरीयत के मुताबिक गुलामों को आज़ाद ना किया। और कसदियों के लश्कर की मौजूदगी में उनको एहसास हुआ, पर कसदियों का लश्कर इसराइल का मुहासरा करने से पीछे हटा ताकि वो मिस्री लश्कर का मुकाबला कर सके। और जैसे ही उन्होंने ऐसा किया तो मैं कहूँगा कि अफसोस कि वो इस तरह वापस आए कि जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। और उस कौम का धोखा और उस कौम की बेवफाई जाहिर हुई। जबकि अगले बाब में और लोग हैं जो पाक और दीनदार और ईमानदार हैं और वो रियाकारों के घर से थे। और मैं कहूँगा कि उनके मुतल्लिक 35वें बाब में भी लिखा है। हम 34वें बाब को फिरौनी तौबा का उन्वान दे सकते हैं। बिल्कुल। और 35वें बाब को बकिया की वफादारी का उन्वान दे सकते हैं। सही। तो देखें ये बकिया कौन है। मैं 34वें बाब की चंद आयात पढ़ने के बाद आपसे सवाल करूंगा। जब शाह बाबुल नबूकत नज़र और उसकी तमाम फौज और रुए ज़मीन की तमाम सल्तनतें जो उसकी फरमारवाई में थीं और सब अक़वाम यरूशलेम और उसकी सब बस्तियों के खिलाफ जंग कर रही थी, तब खुदावंद का ये कलाम यिर्मयाह नबी पर नाजिल हुआ कि खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि जा और शाह यहूदा सिदकिया से कह दे कि खुदावंद यूं फरमाता है कि देख, मैं इस शहर को शाह बाबुल के हवाले कर दूंगा और वो इसे आग से जलाएगा और तू उसके हाथ से ना बचेगा, बल्कि जरूर पकड़ा जाएगा और उसके हवाले किया जाएगा। और तेरी आंखें शाह बाबुल की आंखों को देखेगी और वो रूबरू तुझसे बातें करेगा और तू बाबुल को जाएगा। तो भी ए शाह यहूदा सिदकिया, खुदावंद का कलाम सुन। तेरी बाबत खुदावंद यूं फरमाता है कि तू तलवार से कत्ल ना किया जाएगा और तू अमन की हालत में मरेगा। और जिस तरह तेरे बाप दादा यानी तुझसे पहले बादशाहों के लिए खुशबू जलाते थे, उसी तरह तेरे लिए भी जलाएंगे और तुझ पर नोहा करेंगे और कहेंगे हाय आका, क्योंकि मैंने ये बात कही है, खुदावंद फरमाता है। ये वाज़ेह है कि सिदकिया को अदालत का पैगाम मिला कि वो बाबुल जाएगा और शाह बाबुल को रूबरू देखेगा और उसकी मौत के हवाले से भी वादा मौजूद है। आप हमें इसके मुतल्लिक बताइए। जी हाँ, लिखा है,
तू अमन की हालत में मरेगा। कुछ लोग इससे ये समझते हैं कि शायद उसने बाबल में तौबा की सो वो अमन की हालत में मरा, और कुछ लोग कहते हैं कि अमन की हालत में मरने से मुराद ये है कि वो तलवार से कत्ल न होगा, और लोग उसके लिए इसी तरह मातम करेंगे जिस तरह और बादशाहों के लिए करते हैं। और ये यहोयाकीम के बरक्स है जो उससे पहले उनका बादशाह था। और हमने 2 अबवाब में इसके मुतल्लिक पढ़ा कि उसने तुमार को कलम तराशने से काटा और जला दिया। और यिर्मयाह ने शरीर बादशाह के लिए कहा, उसके लिए हाय आका या हाय मालिक कहकर नोहा नहीं करेंगे। उसका दफन गधे का सा होगा और उसको घसीटकर यरूशलेम के फाटकों से बाहर फेंक देंगे। लिखा है, क्योंकि जो मेरी इज्जत करते हैं मैं उनकी इज्जत करूंगा, पर वो जो मेरी तहकीर करते हैं बेकदर होंगे। और ये सिदकिय्याह की खूबी है। बेशक वो मुकम्मल तौर पर अच्छा नहीं था, पर यहाँ उसके लिए अच्छाई है। खुदा अच्छी चीजों को कभी नहीं भूलता। और यहोयाकीम के मुतल्लिक हम बाद में पढ़ेंगे। वो शरीर बादशाह था, उसका दफन गधे का सा हुआ, जो कि नहायत जिल्लत की बात है। भाई यूसुफ, बाकी हिस्सों की तरफ जाने से पहले आपने इस बाब को फ़िरौन की सी तौबा का उन्वान दिया। जब फ़िरौन ने आफ़तों के आने के नतीजे में तौबा करने की कोशिश की, पर जब खुदावंद ने उन आफ़तों को रोका तो फ़िरौन वापस अपनी राह पर चल पड़ा। खुदावंद को किस तरह की तौबा पसंद है? किस तरह की तौबा से हम खुदा का इत्मीनान हासिल कर सकते हैं? देखें, तौबा यानी गुनाह से नफरत करना, क्योंकि गुनाह खुदा के खिलाफ है। और शरीर अपनी राह को तर्क करे और बदकार अपने ख्यालों को, और वो खुदा की तरफ फेरे, खुदा उस पर रहम करेगा। खुदा के पास आने से पहले अपनी राहों और ख्यालों को तर्क करना है। यानी अगर उसको गुनाह से नफरत है और उसमें जिंदगी बसर करना पसंद है, तो अब उसको गुनाह से नफरत करनी है। और मैं कहूँगा कि यही नहीं बल्कि हर वो चीज़ जिससे पहले वो खुश हुआ करता था, उसे अब वो खुदा के लिए तर्क करना है। लेकिन अफसोस, हमने ऐसा कहीं नहीं पढ़ा, ना ही फ़िरौन के लिए और ना ही हाकिमों के लिए जिनका यहाँ जिक्र हुआ। और जब कसदियों का लश्कर आया तो उन्होंने खुदावंद के हुक्मों को माना, पर जब वो लश्कर चला गया तो 21वीं आयत में लिखा है कि और मैं शाह यहूदा सिदकिय्याह को और उसके उमरा को और उनके मुखालफों और जानी दुश्मनों और शाह बाबल की फौजों को जो तुमको छोड़कर चली गईं हवाला करूंगा, जैसे ही वो लश्कर चला गया। तो मैं कहूँगा कि लिखा है कि उन्होंने खुदावंद के कलाम को छोड़ दिया, यानी कि उन्होंने फक्त अपनी ज़रूरत के वक्त खुदा का कलाम सुना। तो फिर ज़रूरत क्या है? जब हम बीमार हों या माली मुश्किलात के शिकार हों तभी हम तौबा करते हैं, और फिर जब हम तंदुरुस्त हो जाएं या फिर पैसे आ जाएं और हम कैद से रिहाई पाएं, तो हम उन सब बातों से फिर जाते हैं, वो बातें जिनका इरादा हम मुश्किल वक्त में करते हैं। सो तौबा के मानी है खुदा की तरफ माइल होना और उसकी तरह गुनाह से नफरत करना। खुदा को बदी से नफरत है और वो गुनाह को रद्द करता है। ठीक है भाई यूसुफ, हम अभी भी 34वें बाब पर हैं और 8वीं आयत से बाब के आखिर तक वो अहद है जो सिदकिय्याह ने लोगों से बांधा ताकि गुलामों को आज़ाद किया जाए, पर उसने ये अहद तोड़ा। भाई 8वीं आयत से बाब के आखिर तक इस हिस्से के मुतालिक बताइए। जी, ये हमें वापस खरूज 21वें बाब की तरफ ले जाता है। इसमें पुराने अहदनामे के इब्रानी गुलामों का कानून है, पर मैं कहूँगा कि जहाँ तक हम जानते हैं पुराने अहदनामे में शरीयत पूरी नहीं हुई, और मैं कहूँगा कि यहाँ पर इसके बिल्कुल बरक्स हुआ। दरअसल शरीयत क्या कहती है? लिखा है कि अगर तू कोई इब्रानी गुलाम खरीदे तो वो 6 बरस तक खिदमत करे, 7वें बरस मुफ्त आज़ाद होकर चला जाए। अगर वो अकेला आया है तो अकेला ही जाए, अगर वो ब्याहा हो तो उसकी बीवी भी उसके साथ जाए, और अगर उसके आका ने उसका ब्याह कराया हो और उस औरत के उससे बेटे और बेटियां हुई हों, तो वो औरत और उसके बच्चे उस आका के होकर रहें और वो अकेला चला जाए, वो अकेला जाए। पर अगर वो गुलाम साफ कह दे कि मैं अपने आका से और अपनी बीवी और अपने बच्चों से मोहब्बत रखता हूं, मैं आज़ाद होकर नहीं जाऊंगा, तो उसका आका उसे दरवाजे पर या दरवाजे की चौखट पर लाकर सितारी से उसका कान छेदे, तो तब वो हमेशा उसकी खिदमत करता रहेगा। मैं कहता हूं कि यहाँ शरीयत पूरी नहीं हुई, पर कभी नहीं। कामिल खादिम ने शरीयत को पूरा किया, यानी कि खुदावंद यीशु मसीह ने वो कोई खादिम
یا پھر غلام نہیں تھا، غلام نہیں بلکہ تھا، اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت خادم اختیار کی کی۔ صورت۔ اس نے خادم ہونے کو قبول کیا اور مالک نے اس سے بیوی دی یعنی کہ کلیسیا، اور اس سے اولاد ہوئی یعنی کہ انفرادی طور پر ایماندار۔ اور پھر مسیح نے یہ کہا، میں اپنے آقا سے یعنی باپ اور بیوی جماعت، سے یعنی کلیسیا اور جماعت یعنی بچوں سے محبت رکھتا ہوں، میں آزاد ہو کر نہیں جاؤں گا۔ اس نے ہمیشہ کے لیے خادم ہونا قبول کیا، اس کو جلال ملے، اس نے ہم سے محبت رکھی۔ مسیح نے شریعت کو مکمل کیا۔ ان الفاظ اور صدقیہ کے الفاظ میں کیا تعلق ہے؟ صدقیہ نے شریعت کی بابت کیا کیا؟ صدقیہ نے کہا کہ ہر ایک اپنے عبرانی غلام کو جو 6 سال تک خدمت کر چکا ہو آزاد کر دے، اور سب حاکموں اور لوگوں نے جو اس عہد میں شامل ہوئے حکم کو مانا اور چھٹے سال غلاموں کو آزاد کر دیا۔ افسوس، جب تک کسدیوں کا لشکر ان کا محاصرہ کیے ہوئے تھا انہوں نے اس حکم کو نہ مانا۔ جب کسدیوں کا لشکر مصریوں کے حملے کے باعث پیچھے ہٹا تو انہوں نے اپنے ان آزاد غلاموں کو ان کو واپس غلام لے لیا، بنایا۔ انہیں پھر غلام بنایا۔ تب خداوند نے اس کو عہد شکنی کہا۔ انہوں نے خداوند کی خلاف ورزی کی کیونکہ یہ خداوند کا خاص حکم تھا۔ بھائی یوسف، آپ نے بتایا کہ عبرانی غلام کا یہ قانون مسیح میں پورا ہوا، لہٰذا پرانے عہد نامے کی شریعت مسیح کو ظاہر کرتی ہے۔ صحیح، مسیح ہی ان نبوتوں کا موضوع ہے، وہ عہد قدیم کی شریعت کی علامت ہے، وہی نئے عہد نامے کا موضوع ہے کیونکہ یسوع کی گواہی نبوت کی روح ہے۔ یہ عظیم ثبوتوں میں سے ایک ثبوت ہے، اور جو اس کو مان لیتا ہے وہی برکت پاتا ہے۔ اور میں کہوں گا کہ بائبل مقدس خدا کا کلام ہے اور سب چیزیں مسیح کا حوالہ دیتی ہیں۔ 18ویں آیت ہے، اور میں ان آدمیوں کو جنہوں نے مجھ سے عہد شکنی کی اور اس عہد کی باتیں جو انہوں نے میرے حضور باندھا ہے پوری نہیں کی، جب بچڑے کو 2 ٹکڑے کیا اور ان 2 ٹکڑوں کے درمیان سے ہو کر گزرے۔ ان الفاظ سے کیا مراد ہے؟ بھائی یوسف، 18ویں آیت کے الفاظ سے کیا مراد ہے؟ یہ بہت خوبصورت آیت ہے اور اس سے ہمیں پیدائش کے 15ویں باب کی 10ویں آیت یاد آتی ہے، اور ہم نے پہلی مرتبہ عہد باندھنے کے متعلق یہاں پڑھا۔ خداوند نے ابراہیم کو کہا کہ میرے لیے 3 برس کی ایک بچیا، 3 برس کی ایک بکری اور 3 برس کا ایک مینڈھا لے، اور یہ عہد باندھنے کا ایک طریقہ ہے۔ خداوند نے پیدائش کے 15ویں باب میں پہلی بار یوں عہد کیا، پر بعد میں یہ مشہور ہوا، اور اسی لیے ہم نے عہد کے نتیجے کے متعلق نہیں پڑھا۔ ٹکڑے کرنا۔ عہد بانٹا، ٹکڑے کیوں کیے؟ انہوں نے قربانی کے 2 ٹکڑے کیے تاکہ دونوں فریق اس کے درمیان سے گزریں، تاکہ وہ خداوند کے ساتھ اس عہد کو پورا کریں اور ان ٹکڑوں کے بیچ سے گزریں، ورنہ وہ خود ان ٹکڑوں کی طرح کٹ جائیں گے۔ ابراہیم کے عہد کی خوبصورت بات یہ ہے کہ ابراہیم ان ٹکڑوں کے درمیان سے نہیں دوسرا گزرا، فریق نہیں، وہ فریق نہیں۔ وہ اس عہد میں نہیں تھا کیونکہ خداوند نے خود اس عہد کو باندھا۔ ابراہیم کا عہد ایک غیر مشروط عہد ہے، اور میں کہوں گا کہ کچھ اس کو رسمی عہد کہتے ہیں جس طرح ماضی میں ہوتے تھے، اور میں کہوں گا کہ ابراہیم سے کیا ہوا عہد آج بھی موجود ہے کیونکہ خداوند لا تبدیل خدا ہے اور یہ عہد قائم رہتا ہے۔ پر قربانی کے 2 ٹکڑوں کے بیچ میں سے گزرنا عہد باندھنے کی نشانی ہے، اور ہم پہلی بار پیدائش کے 15ویں باب میں اس کو پڑھتے ہیں، اور اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ پہلے عہدوں کو کس طرح باندھا جاتا تھا، اور میں کہوں گا کہ خداوند نے پیدائش کے 15ویں باب میں اس طرح عہد باندھا۔ اچھا ہے کہ آپ نے خدا کے ابراہیم کے ساتھ کیے عہد کے متعلق بتایا، وہ اب بھی قائم ہے کیونکہ ابراہیم اس میں فریق وہ نہیں۔ اس میں شامل ابراہیم نیند میں تھا، خداوند خود ہی ان ٹکڑوں کے درمیان سے گزرا اور اس نے خود ہی یہ عہد باندھا، اس لیے خداوند اپنا کیا عہد یقیناً پورا کرے گا جو اس نے ابراہیم اور اس کی اولاد سے بالکل۔ کیا۔ بھائی یوسف، ہم 35ویں باب پر چلتے ہیں۔ ہم نے اس کو عنوان دیا باقی بچے لوگوں کی وفاداری۔ ہم نے 34ویں باب میں فرعون کی طرح توبہ کرنے کا تذکرہ کیا۔ اب ہم بچ جانے والے لوگوں کی وفاداری کو دیکھیں گے۔ یہ رکابین تھے، مجھے ان کے بارے میں بتائیں، یہ کون ہے اور انہوں نے کیا کیا؟ میں کہوں گا کہ یہ ریاکین دراصل مدیانی تھے جو موسیٰ کی بیوی کے گھرانے سے تھے، اور پھر اس کے بعد حبر کینی کی بیوی یائل یہ کینی نسل سے تھی، اور میں کہوں گا کہ ہم پہلی تواریخ اور
اس کے دوسرے باب میں واضح پڑھ سکتے ہیں کہ اور منسی کے بیٹے یاہو کے ایام میں جس نے خداوند کے کلام کو پورا کرنے کے لیے اخیاب کے خاندان کو قتل کیا، یہوناداب بن رکاب نامی ایک شخص تھا، اور یاہو یہ جانتا تھا کہ وہ دیندار ہے۔ اس نے کہا، کیا تیرا دل ٹھیک ہے جیسا میرا دل تیرے دل کے ساتھ ہے؟ تو یہوناداب نے جواب دیا، سو اس نے کہا، اگر ایسا ہے تو اپنا ہاتھ مجھے دے۔ سو اس نے اپنا ہاتھ اسے دیا اور کہا کہ میرے ساتھ چل اور میری عزت کو جو خداوند کے لیے ہے دیکھ۔ سو یہوناداب بن رکاب جس کی یہ اولاد تھی وہ دیندار شخص تھا، پر اس نے امید چھوڑ دی کیونکہ اس کو امید نہ تھی کہ یاہو بن منسی بتوں کی پرستش چھوڑ کر صرف ایک خدا کی عبادت کرے گا، پر ایسا نہ ہوا۔ اس سے بالکل برعکس ہوا، اس نے لوگوں سے دوری اختیار کی اور اپنے بیٹوں کو میں نہ پینے کا حکم دیا۔ اس نے کہا کہ میں نہ پینا جی اور نہ ہی اپنے لیے گھر بنانا، اور ریکابیوں نے اپنے باپ کے حکم کو مانا کیونکہ انہوں نے کسدیوں کے محاصرے کی وجہ سے یروشلم کے شہر میں داخل ہونا تھا۔ جب یرمیہ نبی اس باب میں ان کو یہودا کے گھر کی ایک کوٹھڑی میں لایا اور ان کے سامنے مے کے پیالے رکھے اور ان کو مے پینے کو کہا، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ سے مے نہ پینے کا وعدہ کیا ہے۔ حالانکہ میں کہوں گا کہ اس بات کو بھی 250 برس گزر چکے تھے، اور یہ حیران کن بات تھی، پر وہ آج بھی وفادار تھے۔ یہ وہ وفادار اور دیندار لوگ ہیں جو اپنے زمینی باپ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرتے ہیں، جبکہ پچھلے باب میں اور آنے والے باب میں انہی لوگوں نے عہد شکنی کی جو خداوند خدا نے خود ان سے باندھا تھا۔ اس واقعے سے خداوند نے رکابیوں کی اس وعدے سے وفاداری کو نمایاں کیا جو انہوں نے اپنے باپ سے کیا، بنسبت اس کے یہودا کے لوگوں نے خداوند کو دھوکہ دیا۔ میں اس پر آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ رکابیوں نے 6 آیت میں کیا کہا؟ پر انہوں نے کہا، ہم میں نہیں پئیں گے کیونکہ ہمارے باپ یوناداب بن رکاب نے ہم کو یوں حکم دیا کہ تم ہرگز میں نہ پینا، نہ تم نہ تمہارے بیٹے، اور نہ گھر بنانا اور نہ بیج بونا، نہ پاکستان لگانا، نہ ان کے مالک ہونا، بلکہ عمر بھر خیموں میں رہنا، تاکہ جس سرزمین میں تم مسافر ہو تمہاری دراز ہو۔ چنانچہ ہم نے اپنے باپ یوناداب بن رکاب کی بات مانی۔ آپ نے بیٹوں کی وفاداری کا بیان کیا، جیسا کہ انہوں نے اپنے باپ کا حکم مانا، تو ان کے باپ نے ان کو کیا حکم دیا؟ اس واقعے کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ باپ اپنے بچوں کو کیا حکم دے، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، نئے اور پرانے عہد نامے میں کچھ احکامات ایک جیسے ہیں۔ والدین کی ذمہ داری ہے، اور اے اولاد والو، تم اپنے فرزندوں کو غصہ نہ دلاؤ، بلکہ خداوند کی طرف سے تربیت اور نصیحت دے دے کر ان کی پرورش کرو، یعنی باپ اپنے بچوں کو دینداری اور خدا کے احکام سکھائے۔ استثناء اور باقی کتب میں والدین کی ذمہ داری کا ذکر ہے کہ وہ اپنی اولاد کو خدا کے کلام کی تعلیم دیں، اور اولاد بھی خداوند میں اپنے والدین کی فرما برداری کرے، کیونکہ یہی بھلا ہے اپنے والدین کے فرما بردار رہو۔ یہ واجب ہے، کیونکہ جب باپ دیندار ہو تو اپنی اولاد کو خدا کا حکم ماننے کی تربیت دیتا ہے، کیونکہ ایک لائق بیٹا اپنے باپ کے حکم کو مانتا ہے، اور اگر وہ ان احکامات کو رد کرے تو یہ اس کی بے وقوفی ہے۔ اسی لیے ان کو خدا کے احکامات کو ماننے کی تعلیم دیں۔ وہ آنکھ جو اپنے باپ کی ہنسی کرتی ہے اور اپنی ماں کی فرما برداری کو حقیر جانتی ہے، وادی کے کوے اسے اچک لے جائیں گے اور گدھے کے بچے اسے کھائیں گے۔ اور جو اپنے باپ کی تعلیم سے عداوت رکھے اس کی عدالت ہوگی، خاص کر کے وہ خدا کے باقی سب احکام کو مانتے ہیں۔ صحیح۔ آئیے اب ہم مہمانوں سے ان کا سوال جانیں۔ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ وفاداری کا اجر ملتا ہے۔ رکابیوں کے بیٹے کو اپنے باپ کا حکم ماننے کے نتیجے میں کیا اجر ملا؟ جی، رکابیوں کی وفاداری کا کیا انعام ملا؟ جی، 18ویں اور 19ویں آیت میں خدا وفادار لوگوں کو اجر دیتا ہے۔ اجر کے بارے میں بات کرنے سے پہلے کہ خدا کی نگاہ ساری دنیا پر ہے اور وہ سب کچھ دیکھتا ہے، اور میں کہوں گا کہ صرف یہی نہیں بلکہ خدا ان تمام لوگوں کو جانتا ہے۔ میرا مطلب ہے کہ ساری دنیا کو، اور یہاں ان کا ذکر ہوا، پر یہاں پر مطلب کہ اس دنیا میں کئی ایسے دیندار لوگ آئے اور کوئی اس ان کے دنیا متعلق سے نہیں جانتا۔ چلے گئے،
اور کسی نے نہ سنا، پر خدا ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ آج بھی دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کے متعلق ہم کچھ نہیں جانتے، اور انہوں نے وفاداری سے زندگی بسر کی۔ وہ شہروں میں نہیں رہتے تھے بلکہ خیموں میں رہتے تھے اور نہ ہی فصل بوتے تھے۔ امریکہ کے رہائشی امش کو یاد کریں، اس نے خود کو دنیا سے الگ کر لیا۔ اکثر دیندار یہ سب دیکھ نہیں سکتے، پر خداوند نے ایلیا سے کہا، تو بھی میں اسرائیل میں 7,000 اپنے لیے رکھ چھوڑوں گا، یعنی وہ سب گھٹنے جو بال کے آگے نہیں جھکے، وہ مرنے کو تیار تھے، اور انہوں نے قدوس کے نام کی تحقیر نہیں کی۔ آج بھی ایسے دیندار موجود ہیں، اور وفاداری کے متعلق خداوند نے 18ویں آیت میں فرمایا، اور یرمیہ نے رقابیوں کے گھرانے سے کہا کہ رب الفواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ چونکہ تم نے اپنے باپ یہو ناداب کے حکم کو مانا اور اس کی سب وصیحتوں پر عمل کیا ہے، اور جو کچھ اس نے تم کو فرمایا بجا لائے، اس لیے یہو ناداب بن ریاکاب کے لیے میرے حضور کھڑے ہونے کو کبھی آدمیوں کی کمی نہ ہوگی۔ اور میں یہاں پر میرے حضور کھڑے ہونے کو لوکا کی انجیل کے 21ویں باب سے منسلک کرتا ہوں، تاکہ تم کو ان سب ہونے والی باتوں سے بچنے اور ابن آدم کے حضور کھڑے ہونے کا مقدر ہو۔ وہ قبولیت اور اطمینان کی صورتحال میں کھڑے ہوں، اور خداوند ان لوگوں سے خوش ہوگا۔ اور میں کہوں گا کہ ایسا صرف اور صرف تبھی ہوگا جب تک کہ مسیح سلطنت کرنے کو اس روئے زمین پر دوبارہ نہ آ جائے۔ تب صداقت کا سورج چمکے گا، اور اس کے پروں میں شفا ہوگی اور سلامتی پھیلے گی، اور یہود نداب بن رکاب کے گھرانے کے لوگ خدا کے حضور تسلی اور اطمینان سے کھڑے ہوں گے۔ صرف رکاب کے بیٹوں کے لیے نہیں بلکہ ہر دور میں ایمانداروں کے لیے یہ وعدہ ہے۔ سب ادوار میں وفادار اور دیندار لوگ گزرے، بے شک ان کا ذکر کسی کتاب میں نہ ہوا، پر خدا کی نگاہ ہمیشہ ان پر رہتی ہے، وہ ہمیشہ مسیح کے تخت کے سامنے اپنا اجر پائیں گے۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اب ہم مہمانوں سے ان کی رائے جانیں گے۔ آپ تیار ہیں؟ جیسا کہ بھائی یوسف نے 34 باب کا عنوان دیا، فرعون جیسی توبہ، صدقیہ اور ان کے لوگوں نے فرعون جیسی توبہ کو کس طرح لیا؟ فرعون جیسی توبہ کیا ہے؟ فرعون کی مانند توبہ، جیسی توبہ فرعون نے کی وہ توبہ کرتا، لیکن جب فرعون کا قہر ختم ہوتا تو وہ اپنا دل سخت کر لیتا تھا۔ صدقیہ نے لوگوں کو حکم دیا کہ اپنے غلاموں کو آزاد کریں تاکہ وہ مصیبت ختم ہو جائے۔ انہوں نے اپنے غلاموں کو آزاد کیا جنہوں نے 6 سال خدمت کی۔ جب شہر کا محاصرہ ختم ہوتا تو ہر کوئی اپنی بدکاری کی زندگی میں لوٹ جاتا، وہ گناہ میں لوٹ جاتے تھے۔ یہ حقیقی توبہ نہیں ہے۔ صحیح بھائی یوسف؟ جی ٹھیک ہے، صحیح، یہ فرعون جیسی توبہ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ 19ویں اور 20ویں آیت میں یہ بیان ہے کہ بچھڑے کے 2 ٹکڑوں کے بیچ سے کون گزرا۔ ہمیں یہ بتائیے کہ ان ٹکڑوں کے بیچ سے گزرنا کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ پیدائش 15ویں باب میں پہلی بار یہ منظر دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ عہد باندھنے کا ایک طریقہ تھا، یعنی وہ اس عہد کو باندھتے ہیں، ورنہ عہد شکنی کی صورت میں ان ٹکڑوں کی مانند کٹ جائیں گے۔ وہ بچھڑے کے 2 ٹکڑے کر کے ان کے بیچ سے گزرتے تھے۔ جی بالکل۔ جی، آپ نے اور بھائی یوسف نے ابراہم سے کیے عہد کا حوالہ دیا۔ پیدائش 15ویں باب میں اس کا تذکرہ ہوا۔ میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، بتائیے وہ کون سے پہلو ہیں جس کی وجہ سے خداوند کا ابراہم سے کیا وعدہ اب تک قائم ہے اور مستقبل میں بھی قائم رہے گا؟ خداوند ابراہم سے کیے اس عہد کو کس لیے پورا کرے گا؟ خداوند نے جو عہد ابراہم سے کیا اس میں ابراہم فریق نہیں تھا۔ وہ عہد میں فریق نہیں تھا، لیکن خداوند خود قربانی کے ان ٹکڑوں کے درمیان سے گزرا۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ خداوند ابراہم سے کیے اپنے وعدے کو ضرور پورا کرے گا۔ صحیح، بے شک لوگ ناکام ہو جائیں، خداوند ہی اس میں فریق تھا، اس میں کوئی دوسرا یہ فریق غیر نہیں مشروط تھا۔ ہے۔ ٹھیک ہے، جی، شکریہ بھائی، خدا خداوند آپ کو برکت دے۔ مہمانوں کا بھی شکریہ۔ عزیز ناظرین، آج کی قسط میں 35ویں باب کے مطالعے میں ہم نے رکابیوں کی وفاداری کے بارے میں سیکھا۔ انہوں نے پوری دینداری اور تابعداری سے اپنے باپ کے دیے حکم کو مانا۔ ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ خداوند وفادار کو کبھی نظر انداز نہیں کرتا۔ وفادار رہیں اور خداوند سے اپنے اجر کے منتظر رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔